انسان اور زمین کی حکومت قسط نمبر 4۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات سے قبل شیث علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، تم میرے بعد میرے جانشین بنو گے۔ تم تقوی اختیار کرو اور جب بھی اللہ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ضرور لو، کیونکہ میں نے ان کا نام ساق عرش پر اس وقت لکھا ہوا دیکھا جب کہ میں روح اور مٹی کے درمیانی حالت میں تھا۔ پھر میں نے تمام آسمانوں کا چکر لگایا تو میں نے اس ہستی کی شان محبوبیت کا بارگاہ رب العزت میں یہ عالم دیکھا کہ آپ کا نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ میں نے آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں دیکھی جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لکھا ہو۔ میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت میں کوئی محل، کوئی بالا خانہ، کوئی دریچہ ایسا نہ دیکھا جس پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تحریر نہ ہو۔ اے میرے پیارے بیٹے، میں نے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم حوروں کے سینوں پر، فرشتوں کی آنکھوں کی پتلیوں میں، شجر طوبہ کے پتوں اور سدرۃ المنتہا پر لکھا دیکھا ہے۔ تم بھی کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرو، کیونکہ فرشتے بھی ہر وقت ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات تک ان کی اولاد اور آگے اولاد کی اولاد وغیرہ کی تعداد 4 لاکھ افراد تک پہنچ چکی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں کے بارے میں بہت سے دوسرے تاریخی حوادث اور واقعات کے مانند کوئی قطعی نظریہ موجود نہیں ہے، کیونکہ قابل اعتبار تاریخی کتابوں میں حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں کے نام اور تعداد کے بارے میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ قاضی ناصر الدین بیضاوی اپنی کتاب نظام التواریخ میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا سلام اللہ علیہا کے فرزندوں کی تعداد کے بارے میں لکھتے ہیں، حوا علیہ السلام جب بھی حاملہ ہوتی تھیں ایک بیٹے اور ایک بیٹی کو ایک ساتھ جنم دیتی تھیں، اور ہر بطن کی مادہ کو دوسرے بطن کے نر کے ساتھ بیاہ دیا جاتا تھا۔ وہ اسی سلسلہ میں آگے لکھتے ہیں، اما حوا سلام اللہ علیہا نے 120 بطن سے فرزندوں کو جنم دیا اور قابیل چوتھے بطن کا بیٹا تھا۔ حابیل کے ہلاک ہونے کے 5 سال بعد ایک بطن سے آدم کا ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس کے ہمراہ بیٹی نہیں تھی، اور بعض روایات میں بیٹی کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اس بیٹے کا نام شیث رکھا گیا اور فرمایا وہ حابیل کے بدلے ایک اور مبارک بیٹا ہے اور وہ پیغمبر بنے گا۔ اس نظریہ کے مطابق حضرت آدم و حوا سلام اللہ علیہا کے 239 فرزند تھے، اور ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ کی کتاب میں ایک قول نقل کیا ہے جس کے مطابق آدم و حوا سلام اللہ علیہ کے ہاں 2 کر کے 40 بچے پیدا ہوئے، یعنی 20 جوڑے، اور اس کے بعد انسانوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا اور وہ زمین میں بکھرتے چلے گئے اور دور دور تک آباد ہو گئے۔ دور دور تک آباد ہونے کے بعد ان کے بارے میں 2 نظریات قائم ہوئے کہ ان کی آپس میں بہن بھائیوں کی شادی ہوئی یا کسی اور مخلوق سے مل کر ان کی وہ آگے نسل کا دار و مدار چلا۔ تو یاد رکھیے، قابل اعتماد روایت وہی ہے کہ جو اہل تورات کے اندر پائی جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد جو تھی ان کی آپس میں ہی شادیاں ہوئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت شیث علیہ السلام ولی عہد ہوئے اور اللہ کے احکامات کو عام کرتے اور عبادت الہی میں وقت صرف کرتے تھے۔ بعض روایات میں حابیل کی شہادت کے بعد قابیل کو فوری سزا دی گئی، اور بعض روایات جن میں اہل کتاب یعنی تورات کی روایات زیادہ ہیں کہ اسے مہلت دی گئی اور وہ مصر میں جا کر آباد ہو گیا، اور اس کا ایک بیٹا خنوخ ہوا، اور خنوخ سے عندر، اور عندر سے محابیل، اور محابیل سے متوشیل، اور متوشیل سے لامک پیدا ہوا۔ اس لامک نے 2 عورتوں سے شادی کی، ایک کا نام عدا اور دوسری کا نام صلا تھا۔ عدا کے ہاں ایک بیٹا
اہل پیدا ہوا جس نے سب سے پہلے خیموں میں رہائش اختیار کی اور مال کو جمع کیا۔ اس کے ہاں نوبل بھی پیدا ہوا، اس نے سب سے پہلے بین اور بانسری کو ایجاد کیا۔ اور صلاح کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام توبلقین تھا، سب سے پہلے اس نے تانبا اور لوہے کی چیزیں بنائیں۔ اور اس کے ہاں ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی جس کا نام نعمی تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد اللہ کے احکامات لوگوں کو سناتے اور انہیں اللہ کی طرف بلاتے۔ روایات میں ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام نے بنو قابیل میں بھی دعوت کا کام شروع کیا، جس سے چند لوگ بنو قابیل کے اسلام میں داخل ہوئے، یعنی احکامات خداوندی کی پیروی کرنے لگے۔ اور بعد میں شیطان نے بنو قابیل کو پھر بہکا کر ان کو شہید کروا دیا، اور بعد اس کے بت پرستی کی ابتدا ہوئی، جس کا ذکر اگلی قسطوں میں آئے گا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی عمر 165 سال تھی جب آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اخنوخ یعنی ادریس علیہ السلام تھا۔ اور بعد اس کے حضرت شیس علیہ السلام 800 سال تک زندہ رہے، اور ان کے اور بھی بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ آپ کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام ولی عہد اور نبی بنے۔ آپ کا نام اخنوخ ہے۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ آپ ہی ہیں۔ کپڑوں کے سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو بنانے والے اور پیمانے قائم کرنے والے اور علم نجوم و حساب میں نظر فرمانے والے آپ ہی ہیں۔ یہ سب کام آپ ہی سے شروع ہوئے۔ اللہ نے آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا بکثرت درس دیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے آپ کا لقب ادریس ہو گیا۔ ادریس کا معنی ہے جو بہت زیادہ درس دینے والا ہو، اور آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا کہ بہت سے لوگوں کو آپ کا اصلی نام معلوم ہی نہ ہوا۔ قرآن مجید میں آپ کا نام ادریس ہی ذکر کیا گیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ وغیرہ سے مروی ہے، وہ ہر روز پیراہن سیتے تھے، ہر دم سینے میں تسبیح پڑھتے تھے اور کسی سے سلائی کی اجرت نہ لیتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر بیٹھے تھے کہ ملک الموت بآرزوئے تمام امر الہی سے آدمی کی صورت بن کر مہمان کے طور پر رات کو حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچے۔ ادریس علیہ السلام صائم الدہر تھے۔ جب شام ہوتی افطار کے وقت آپ کا کھانا جنت سے لایا جاتا، جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا پھر جنت میں چلا جاتا۔ اس دن کا کھانا جب آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا، لیکن مسافر نے کچھ نہ کھایا اور قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر بہت تعجب کرنے لگے کہ یہ شخص کون ہے۔ اگلے دن حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے مسافر، تو میرے ساتھ چل کر خدا کی قدرت صحرا میں جا کر دیکھو۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکلے۔ جاتے جاتے ایک گیہوں کے کھیت میں جا پہنچے۔ حضرت ملک الموت نے کہا کہ چلو چند خوشے گیہوں کے لے کر دونوں کھاتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ عجب ہے، رات کو تو نے حلال کھانا نہ کھایا اور اب حرام کھانا چاہتا ہے۔ پھر وہاں سے دونوں بزرگ دوسرے باغ میں پہنچے اور وہاں بھی انگور دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا قصد کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ تصرف ملک غیر میں حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ بیگانی بکری کو ذبح کر کے کھانا بالکل ممنوع اور ناجائز ہے۔ اسی طرح 3 روز تک دونوں باہم گفتگو کرتے رہے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو لگا کہ یہ شخص بنی آدم سے معلوم نہیں ہوتا، یہ کون شخص ہے، اور فرمایا کہ خدا کے واسطے ظاہر تو کرو کہ تم کون ہو۔ مسافر بولا میں اسرائیل علیہ السلام ہوں۔
سیدنا ادریس علیہ السلام نے فرمایا کیا سب مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں ہی قبض کرنے والا ہوں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا تم شاید میری جان قبض کرنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تو تمہارے ساتھ خوش طبعی کرنے آیا ہوں۔ سیدنا ادریس علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن سے تو میرے ساتھ ہے، کیا اس عرصے میں بھی تو نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ وہ بولے کہ جی کل جان قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسا ہے جیسا تمہارے دونوں ہاتھوں کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہے، یعنی جس کی مدت آتی ہے اللہ پاک کے حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ اور بولا اے حضرت ادریس علیہ السلام میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ برادری کا کروں۔ سیدنا ادریس علیہ السلام نے فرمایا میں تجھ سے رشتہ برادری کا کروں گا، یعنی دوستی کروں گا، لیکن ایک بار موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیسا ہوتا ہے، تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ ملک الموت نے اس حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اسی وقت آپ کی طرف لوٹا دی اور آپ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو۔ چنانچہ یہ بھی کیا گیا کہ جہنم کو دیکھ کر آپ نے داروغہ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ اس پر سے گزرے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ، وہ آپ کو جنت میں لے گئے۔ آپ دروازوں کو کھلوا کر جنت میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا کہ اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے چلیے۔ آپ نے فرمایا کہ اب میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو موت کا ذائقہ میں چکھ چکا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ ہر شخص کو جہنم پر سے گزرنا ہے، تو میں گزر چکا ہوں۔ اب میں جنت میں پہنچ گیا، اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے خدا بند قدوس نے یہ فرمایا ہے کہ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ، کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اب مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی بھیجی کہ حضرت ادریس علیہ السلام جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ میرے حکم سے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اور وہ میرے ہی حکم سے جنت میں داخل ہوئے، لہٰذا تم انہیں چھوڑ دو، وہ جنت ہی میں رہیں گے۔ چنانچہ سیدنا ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہیں اور زندہ ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے اور ان کو ملنے والی نعمتوں کا مختصر اور اجمالی تذکرہ قرآن مجید کی سورہ مریم کے اندر بالکل موجود ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا۔ یہ ہیں وہ بندے جن پر اللہ نے احسان کیا، غیب کی خبریں بتانے والوں میں سے آدم کی اولاد سے۔